وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، 3-4 جمعہ سے نماز کے اہم مسائل کے سلسلے میں ہمارا عنوان چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ واجبات نماز کا عنوان ختم ہوا، اور پھر مکروہات نماز کا عنوان شروع ہی ہوا تھا کہ وقت ختم ہو چکا۔ بہرحال نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کو جوڑنے کی مشق کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں جڑ کر کھڑے ہو جاؤ، مل کر کھڑے ہو جاؤ، صفوں کو درست کرو۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ جب نماز کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے تو امام صاحب صفوں کی درست کرنے پر زور دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اپنے صفوں کو درست کر لو۔ جو آدمی نماز میں اپنی صفوں کو درست کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی زندگی کو بھی سنبھال کر چلنے کا ملکہ عطا فرماتے ہیں۔ جب صفیں درست نہیں ہوتی تو ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دلوں میں کھوٹ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی نماز کو بھی آیا، نماز بھی اس نے ادا کی، صرف صف ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے دل میں کھوٹ پیدا ہو سکتا ہے، تو جو آدمی نماز کو چھوڑے اس کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ نماز بہت بڑی عبادت میرے دوستو۔
آپس میں مسلمان بھائی چارگی کا اظہار نماز سے کرتا ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہم مسلمانوں پر اسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عزتوں سے نوازا، شان و شوکت سے نوازا۔ آپ کسی بھی قسم کا، چاہے بینک کا فارم ہو یا کوئی بھی فارم آپ اٹھاتے ہیں، وہاں پر ذات پوچھا جاتا ہے۔ ابھی کل میں ایک فارم فل اپ کر رہا تھا، اس کے اندر آیا تمہاری ذات کیا ہے؟ مسلمان اس کالم کے اندر اپنے آپ کو مسلمان لکھے گا۔ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ مسلمان اس کالم کے اندر مسلمان اسلام لکھے گا۔ وہاں ذات پات اسلام کے اندر کوئی آدمی ہے بڑھاپے میں اسلام قبول کر رہا ہے، اور کوئی ایک نوجوان ہے، کتنے ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی میں بچپن میں اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد مدارس کو گئے، حافظ بنے، عالم بنے اور امت کے امام بن گئے۔ یہ واحد مذہب ایسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر ذات اور پات نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ سب میں جب کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہوگا، نوکر بھی وہیں کھڑا ہوگا، مالک بھی وہیں کھڑا ہوگا، نوکر بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ یہاں پر مسجد میں آنے کے بعد نہ مالدار کی حیثیت میں بڑھوتری ہوگی، نہ غریب کی حیثیت میں بڑھوتری، بلکہ مسجد میں نہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ ساری چیزوں کو دل سے نکال کر پھینکنا پڑے گا۔ میں گورا تو کالا، میں مالدار تو غریب، میں بادشاہ تو وزیر، میں ملک کا صدر اور میں فلاں، یہ ساری چیزوں کو اسلام نکال کر بازو میں رکھ دیتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک نماز کم سے کم جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا کی تھی۔ حضور سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ اللہ کے بعد کسی کا رتبہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں آخری اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر یہ بتا دیا کہ اسلام کے اندر نہ عرب کا کوئی مقام ہوگا، نہ عجم کا کوئی مقام ہوگا، نہ گورے کا کوئی مقام ہوگا، نہ کالے کا کوئی مقام ہوگا، نہ بڑے مالدار کا کوئی مقام ہوگا، نہ غریب کا کوئی مقام ہوگا۔ سب کے لیے ایک مشق عطا فرمائی۔ وہ مشق کیا تھی؟ وہ نماز تھی۔ حج کے موسم میں مسلمان حج کو جاتے ہیں، مالدار ہو تو جاؤ، غریب ہو تو نہ جاؤ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں، کسی بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں ادا کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلمان اپنی زکاتوں کو نکال کر ادا کرتے ہیں۔ کون ادا کرتے ہیں؟ مالدار ادا کرتے ہیں۔ روزہ الگ الگ عبادت، میں روزہ ہوں آپ کو نہیں معلوم، آپ روزہ ہیں مجھے نہیں معلوم۔ ہر عبادت کی نوعیت الگ الگ، لیکن نماز کی نوعیت بالکل جدا تمام عبادتوں سے۔ آنا پڑے گا مسجد کو، کالا کھڑا ہو یا گورا کھڑا ہو، بازو میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں مالدار ہوں یا غریب ہوں، کھڑا ہونا پڑے گا۔
میں ملک کا بادشاہ ہوں، یہاں میرا سکہ چلتا ہے، نہیں، نماز میں بادشاہ بھی برابر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز، سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر بھی ایک صف میں، حضرت بلال بھی ایک صف میں، حضرت ابو ہریرہ بھی ایک صف میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ایک صف میں، حضرت عمر بھی ایک صف میں، یہاں تک کہ آخری اوقات میں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ نبی ہوگا تو بھی صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اس صف میں کھڑا ہوگا، اس صف میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا جس صف کے اندر ایک حبشی بلال کھڑا ہو، ایک غریب کھڑا ہو، ایک چھوٹے طبقے کا آدمی کھڑا ہو۔ اسی صف میں نبی بھی اگر کھڑنا چاہے تو کھڑ سکتا ہے، نبی کے لیے کوئی الگ صف نہیں بنائی جائے گی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی صفوں کو درست کرو، جب صفیں درست نہیں ہوتی تو دلوں کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دلوں کو صاف کرتی ہے۔ منجے بھی ایک آدمی کو ہوتا نہیں، آ کر بازو کھڑیا ہے انہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک تو ہونا نہیں ہونا اسلام کے اندر جائز نہیں، پھر بھی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کسی سے بیزار رہتا ہے تو وہ آدمی آ کر بازو کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، وہاں پر محبت پیدا ہونے کا ایک اللہ تبارک و تعالی وسیلہ عطا فرماتے ہیں، نماز کو۔ دلوں کا کھوٹ اسلام کے اندر کسی بھی صورت سے جائز نہیں۔ ایک صحابی، چونکہ بات آ چکی ہے اس لیے میں کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں میرے دوستو، اگر کسی سے دل میں بغض ہو، عناد ہو، کینہ ہو، ایک مسلمان اپنے دل کے اندر نہ بغض کر سکتا ہے، نہ حسد کر سکتا ہے، نہ کینہ کر سکتا ہے، نہ دشمنی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور بغض اور حسد کی بہت بڑی بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ لیلۃ القدر کب ہے، شب قدر کب ہے، کون سی تاریخ کو ہے، کس رات کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی رہے تھے صحابہ کرام میں بیان کرنے کے لیے، اچانک دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی کو دیکھ کر ان میں صلح کرائی۔ ابھی صلح ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے وہ فضیلت اتر گئی، بھول گئے اللہ کے رسول۔ نکال دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ مسلمان المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر دشمنی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، دوستی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، حسد کرنا ہے اللہ کے لیے کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک صحابی کا گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو، اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے ایک آدمی گزرے گا، اسے دیکھ لو، وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک آدمی گزرا۔ دوسرے دن اسی مقام پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی ایک آدمی یہاں سے گزرے گا، اسے دیکھ لو، وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پھر دوسرے دن دیکھا، وہی آدمی ہے۔ پھر تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو دنیا کے اندر تو اب یہاں سے ایک آدمی گزرے گا، اسے دیکھ لو، وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی وہی آدمی گزر رہا ہے۔ یہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، جا کر کہا میرے ابا سے میری لڑائی ہو گئی ہے، میں آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے مہمان کو قبول کر لیا، مہمان نوازی کو قبول کر لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ 3 دن تک وہ صحابی ان کے اعمال کو دیکھتے رہے، نہ کوئی ایک تہجد، نہ ان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل جو عام مسلمانوں سے زیادہ ہو، نہ ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام جو عام مسلمانوں سے بڑا ہوا ہو، کوئی نمازوں میں اضافہ نہیں، کوئی اذکار میں اضافہ نہیں۔ جو حضرات صحابہ اکرام کیا کرتے تھے وہی کام وہ صحابی بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہ صحابی تیسرے دن ان سے کہا کہ میرے ابا سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گزرنے سے پہلے فرمایا ابھی یہاں سے ایک جنتی گزرے گا، اگر تم کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو ابھی یہاں سے ایک آدمی گزرے گا، اس کو دیکھ لو، وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے پہلے دن دیکھا تم ہی وہاں سے گزرے تھے، پھر دوسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرے دن بھی تمہارا گزر ہوا، تیسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا تو تیسرے دن بھی تمہارا ہی گزر ہوا۔ آخر تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تمہیں جنتیوں کی جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں؟ اس لیے میں آپ کے گھر میں پناہ لیا ہوا ہوں، ورنہ میرے ماں باپ سے کوئی جھگڑا میرا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا میری زندگی کو؟ ہاں بہت قریب سے دیکھا، کوئی نمازیں زیادہ نہیں، جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہی تم بھی کیا کرتے ہو، جو نمازیں ہم پڑھا کرتے ہیں وہی نمازیں تم پڑھا کرتے ہو، جو روزے ہم رکھا کرتے ہیں وہی روزے تم رکھا کرتے ہو، جو اذکار ہم کرتے ہیں وہی اذکار تم کرتے ہو۔ تمہاری نمازوں میں اضافہ نہیں دیکھا، تمہاری تسبیح میں اضافہ نہیں دیکھا، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں اضافہ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایسا فرمایا، تو آخر کیوں فرمایا؟ تو وہ صحابی نے کہا میرے بھائی میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے تم دیکھ کر اس پر عمل کرنے لگو۔ ہاں ایک عمل میرے پاس ہے، وہ اپنے میرے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ وہ دل کے اندر چھپے رہنے والا عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا سینہ بغض سے، حسد سے، کینے سے، دشمنی سے، عداوت سے، چغل خوری سے، غیبت سے، پیٹھ کے پیچھے گالیاں دینے سے، یہ ساری چیزوں سے میرا دل پاک ہے، اس سب چیزوں سے میرا دل پاک ہے۔ میں تو کہتا ہوں میرے دوستو، غیبت کرنے والے سے زیادہ گناہ غیبت سننے والوں کو ہوتا ہے۔ ہمیں سنے تو نہ، انہیں سامنے والا غیبت کرتا ہے، ہمیں نہیں سنے تو ہاتھاں جوڑ کو نکل گئے، تو انہیں غیبت کرنے کس کے پاس؟ جھاڑوں کو غیبت کرنا انہیں۔ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر غیبت کا کرنا۔ بل سبیر تذکرہ یہ عنوان آ چکا، اس لیے میں بات کو ڈال رہا ہوں، میں طے کر نہیں آیا تھا کہ میں اسے کہوں گا۔ یہ جگہ ایسی ہے میرے دوستو، جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں۔ میں تو آیا تھا عنوان لے کر نماز کا، نہیں معلوم کیوں یہ عنوان میرے دماغ میں آیا، کیا واسطے یہ دماغ میں آیا نہیں معلوم میرے دوستو، لیکن چونکہ آ چکا ہے میں نے کچھ روشنی آپ حضرات کے سامنے ڈال دی۔ اگر سینے سے کینہ نکلنا ہے، اگر سینے سے حسد نکلنا ہے، اگر سینے سے بغض نکلنا ہے، میرے دوستو غیبت سے بچو۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا غیبت سے بچو، آپس میں غیبت سے بچاؤ۔ اگر کوئی آدمی غیبت کر رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں زبان سے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو، اگر
دونوں کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا مان کر وہاں سے جگہ خالی کر دو. یہی ایمان کا آخری درجہ ہے. نہ چھوٹے کی غیبت، نہ بڑے کی غیبت، نہ ذمہ دار کی غیبت، نہ کسی دیندار کی غیبت. کسی کی غیبت ہم طے کریں گے. میں اپنے دل پر فیصلہ کروں گا کہ میں کسی کی غیبت نہیں سنوں گا. سننا سیکنڈری، کرنا فرسٹ. ٹھیک ہے، ہمیں تو پہلے سے ارادہ کر کو ہی ہمیں کس کی بھی غیبت کیا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. لیکن میرے دوستو اس کے بعد ارادہ کرو ہم کسی کی غیبت نہیں سنیں گے. ہم نمازی ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ظہر کی نماز کے بعد غیبت ہو رہی ہے. نماز چیخ چیخ کر کہے گی کہ میرے بھائی، او اللہ کے بندے، تو نے ابھی مجھے ادا کیا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر برائی سے، بے حیائی سے، گندی باتوں سے، ہر قسم کے گناہ سے روکتی ہے. تو نے مجھے ادا کیا اور باہر غیبت میں مبتلا ہو گیا. تو نے مسجد کو آ کر باہر غیبت کی. اگر کل قیامت کے دن بجائے ہماری سفارش کرنے کے نماز ہی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے تو کیا کریں گے میرے دوستو؟ فرماتے ہیں 3 چیزیں کل قیامت کے دن انسانی شکل لیں گی. 3 چیزیں کل قیامت کے دن انسانی شکل لیں گی. سب سے پہلی چیز قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، سینہ سپر ہو کر کھڑا ہوگا، کہے گا اے باری تعالیٰ اس نے میری تلاوت کی تھی، تیرا وعدہ ہے جو تلاوت کرتا ہے اسے کبھی تو عذاب نہیں دیتا. اے باری تعالیٰ اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا، اس کی فضیلت بہت اونچی تھی دنیا کے اندر، آج تو اسے جہنم میں داخل کرے گا. یہ تو تراویح میں قرآن سنایا کرتا تھا، یہ تو نمازوں میں کھڑے ہو کر قرآن سنایا کرتا تھا، یہ لوگوں کو بٹھا کر اچھی باتیں بتایا کرتا تھا، میری باتیں سنایا کرتا تھا، آج تو اسے جہنم میں ڈالے گا. اے اللہ میں اپنی سفارش کرتا ہوں. میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن جھگڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی اس سفارش کو قبول فرمائیں گے. دوسرا روزہ انسانی شکل لے گا. کہے گا اے باری تعالیٰ تیرے کہنے پر اس نے روزہ رکھا، اس کے سامنے بہترین مٹھائیاں آتی، بھوک سے تڑپ رہا تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، بہترین شربت اس کے سامنے آیا، لیکن صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میری خاطر، چونکہ مجھے اس نے رکھا تھا اس لیے اس نے ان مٹھائیوں کو ہاتھ نہیں لگایا. لذیذ کھانے اس کے سامنے آئے، میں گواہی دیتا ہوں اس نے کبھی لذیذ کھانوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. کہیں کسی گھر میں کھانا پک رہا ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، روزدار وہاں سے گزر رہا ہے، ناپسند کرتا ہے روزدار کہ اپنی ناک کے اندر وہ خوشبو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. کل قیامت کے دن یہ روزہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے باری تعالیٰ تجھے راضی کرنے کے لیے اس نے مٹھائیوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے لذیذ پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے شربت کو ہاتھ نہیں لگایا، پیاس میں تڑپتا رہا، بھوک میں تڑپتا رہا، لیکن تجھے خوش کرنے کے خاطر اس نے مجھے نہیں توڑا. اے باری تعالیٰ میں اس کی سفارش کرتا ہوں اسے جنت میں داخل فرما. اب یہ رمضان قریب ہے، بالکل قریب ہے، سر پر ہے رمضان. اللہ ہم سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے روزوں کو ایسا پاورفل بنائے کہ ہمارے روزے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں. اور تیسری چیز، الگ الگ احادیث کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تیسری چیز نماز ہے. نماز
اور بھی میرے ایک استاذ نے فرمایا تھا کہ چوتھی بھی ایک چیز ہے، وہ چوتھی چیز رشتہ داری، آپس کا پیار، محبت. جیسا روزہ اور کیا، قرآن، نماز، یہ تینوں انسانی شکل لیتے ہیں، اسی طریقے سے رشتہ داری بھی انسانی شکل لیتی ہے. باپ اور بیٹے کی رشتہ داری، بیوی اور شوہر کی رشتہ داری، ماں اور بیٹی کی رشتہ داری، سب انسانی شکل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس نے مضبوطی کے ساتھ اپنے حقوق ادا کیے ہیں، اسے عذاب سے بچا لیجیے، اے باری تعالیٰ اسے عذاب سے بچا لیجیے. تو بہرحال میرے دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جب ہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو دلوں کے کینے پاک ہو جاتے ہیں، سینوں سے حسد ختم ہو جاتا ہے. سامنے السلام علیکم، پیچھے جا کو غیبت، ہرگز ایسا نہیں ہونا میرے دوستو. سامنے دیکھے تو مسکرائے، پیچھے جا کر غیبت شروع. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، دشمنی جو پیدا ہوتی ہے، کینہ جو پیدا ہوتا ہے، حسد جو پیدا ہوتا ہے، بغض جو پیدا ہوتا ہے، آپس میں عداوتیں جو پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں جو پیدا ہوتی ہیں، وہ کسی اور چیز سے اتنا پیدا نہیں ہوتی جتنا کہ غیبت سے پیدا ہوتی ہیں. میرے بارے میں بولیا ہوں نا، اس کے بھی منظر معلوم، رازاں بولتے نہیں بولتے. اگر وہ نہ بولا ہوتا اور یہ آدمی جا، اور وہ بات، ایک بات تمہیں کسے بھی بولو نو کو، میں تم ناج بول رہا ہوں سو کر کو بولتی نا، وہ سب سے پہلے نکلتا سو، وہ ایک نہ کو بولو، وہ کسے بھی بولو نہ کو کر کو بولتی نا، وہ بات وہاں جاتی ہے اچھی، اور جب وہاں جائے گی میرے دوستو دل خراب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جھوٹ بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سچ بہت ناپسند ہے. ارے حضرت آج تک ہمیں سنے تھے سچی بات پسند، جھوٹی بات ناپسند، آج تمہیں الٹا بول رہی نا. یہ جھوٹ اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلاتا ہے، بہت زیادہ پسند ہے. یہ سچ اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلاتا ہے. وہ سچ کیا ہے؟ یہ آدمی ایک بات بولیا، انہیں ایک بات بولیا، اس کی بات لے لگ جا کو، سچی بات، جھوٹ نہیں، اللہ محمد، یہاں کی بات لے لگ جا کو وہاں سنے، وہاں کی بات لے لگا کو یہاں سنے. بات تو سچ ہے، انہیں بھی بولیا سچ، انہیں بھی بولیا سچ، لیکن یہ سچ اللہ کو بہت ناپسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے آدمی. اور ایک جھوٹ اللہ کو نہ ہو بہت ناپسند ہے، بہت پسند ہے. دیکھو بول کو عادت ہو گئی ہے، جھوٹ بولتا نہیں، میں سچی بولتا ہوں کر کو وہ کنفیوز ہو رہا مجھے بھی. بہرحال ایک جھوٹ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ جھوٹ کیا؟ انہیں ہم بولیا سو سچی، انہیں ایسا بولیا کر کو گالیاں دیکھو یہ ہم بول دلیا. انہیں جو بیچ میں تھا انہیں بولیا، تمہیں دیکھے تو ان کو گالیاں دے رہی، انہوں تمہاری کتنی تعریف کرے معلوم کیا، میرا بہت اچھا دوست نے کر کو بولے میرے سامنے، ہو کیا ویسا بولیا کیا انہیں. میں دیکھے تو دل میں ایک احساس پیدا، محبت جنم لیتی ہے، ایک محبت جنم لیتی ہے. دنیا کے اندر ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے میرے دوستو، ہر گناہ ہر حقوق اللہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتا. مسلمان آپس میں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قرآن پاک کو آپ اٹھاؤ، پورے قرآن پاک کو، آپ کو اعمال کم ملیں گے، معاشرتی زندگی زیادہ ملے گی.
تجارت کیسی کرنا، کون سی تجارت کرنا، کیسا رہنا، کیسا کرنا، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، بیوی مر گئی تو اس کا کیا حصہ اپنی وراثت میں، شوہر مر گیا تو اس کا کیا حصہ اپنی وراثت میں، ماں باپ مر گئے تو اولاد کا کیا حصہ، اولاد مر گئی تو ماں باپ کا کیا حصہ. یہ ساری معاشرتی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رکھا، لیکن عبادتوں کو کم بیان کیا. ہمیں کیا کرتی، عبادتاں کو خوب کرتی، معاشرتی زندگی کو اٹھا کو پیٹ کے پیچھے پھینک ڈالتی، آپس کے جوڑ کو اٹھا. وہ عبادت نہیں سمجھتے. نماز نہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف فرما دے. کسی کو گالی دیا ہوگا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کل قیامت کے دن جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. آپس کی دشمنی کا وبال اللہ کے رسول کو بھلا سکتا ہے تو ہمارے اوپر کیوں مصیبت نہیں آ سکتی؟ یہ جو دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، کبھی میڈیا کے ذریعے سے، کبھی سیاست کے ذریعے سے، اور کبھی عالمی سطح پر، کبھی ریاستی سطح پر، کبھی ملکی سطح پر. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ سب آپس کا کھوٹ ہے، آپس کے اندر بغض اور عناد ہے. کوئی مسلکوں کو لے کر لڑ رہا ہے، کوئی مذہبوں کو لے کر لڑ رہا ہے، کوئی آپس کی سوچ کو لے کر لڑ رہا ہے، کوئی نظریات کو لے کر لڑ رہا ہے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، آپس میں محبت ہوتی. المسلم و اخو المسلم کا جو ہے مجدہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بار بار قسم اس لیے کھا رہا ہوں، جب مسلمان ایک ہوتا ہے، یہ مسلمان ایک ہوتا ہے، آپس میں مسلمان کے دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے، سامنے والے کو ہمت بھی نہیں ہوتی. اس کی مثال صحابہ کرام کی جنگیں ہیں. بہرحال عنوان تھا میرا نماز کا، لیکن نہیں معلوم یہ باتیں کیوں آئیں، کیسے آئیں، اور میں دیکھ کو بھی نہیں آیا تھا، میں دیکھ لے کے آیا تھا نماز. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جگہ ایسی ہے، یہاں پر اللہ جو ذہن میں ڈالتا ہے وہی ہم لوگ کہنا پڑتا ہے، اور وہی ہم لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے. میں ایک پلاننگ کر کے آتا ہوں کہ میں یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا. آج کئی کو کہ مولانا ایسا بول ڈالے، جو اللہ ڈالتا وہ بولتے سو، اس کے علاوہ دوسری بات یہاں سے نہیں نکلتی. صبح سے بیٹھ کر میں مطالعہ کر رہا ہوں، دوسری کتابوں کو اٹھایا، فلاں کتابوں کو اٹھایا، ایک لفظ بھی آج کے مطالعے کا نہیں بولیا. آج جو کچھ بولیا ہوں وہ ساری چیزیں غیبت اور حقوق العباد کے سلسلے میں نے کہا ہے. حقوق العباد نماز سے پیدا ہوتا ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو دل میں ایک جوڑ پیدا ہوتا ہے. نمازوں کی بھی پابندی فرمائیں. اور اس کے علاوہ میرے دوستو، میں نے جو کہا، دل سے اناد کو نکالیں، کینے کو نکالیں، بغض کو نکالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ہماری مسجد کا اعلان ہے کہ ماشاءاللہ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے اعلان کیا گیا تھا. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت دعائیں نکلی میرے دوستوں. میں نے کہا 20,000 سے 25,000. ماشاءاللہ آپ نے تو 1,000 روپے زیادہ ڈال دیے. 26,000 کا چندہ گزشتہ جمعہ ہوا. اور الحمدللہ بورویل کا جو کام تھا وہ آپ لوگوں کے تعاون سے مکمل ہو چکا ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آپ نے اللہ کے گھر کی پریشانی کو دور کی ہے، اللہ آپ کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ اس کا نعم البدل آپ لوگوں کو عطا فرمائے. آپ کی اولاد میں اللہ علماء کو، حفاظ کو، مجاہدین کو اور دین کے داعیوں کو اور ایسا کام کرنے والے جس سے اللہ خوش ہو جائے، ایسی اولاد تم آپ لوگوں کی اولاد میں پیدا فرمائے. میرے دوستو، ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی آپ حضرات سے گزارش ہے
کہ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ آپ نے گزشتہ جمعہ بوریل کے عنوان پر آپ نے ڈالا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں، لیکن یہ جمعہ کیا بھی کم کروڑوں کو وہ پیسہ بھی اٹھا کر مدرسے کو لگایا جاتا ہے، مدرسے کا کام رکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام بہت دنوں سے رکا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کا تعاون ہوگا تو مدرسے کا کام چلے گا، اگر آپ لوگوں کا تعاون نہ ہوگا تو پھر مدرسے کا کام رکا رہے گا۔ میرے دوستوں، چونکہ گزشتہ جمعہ مولانا بوریل کو بولے، اس سے ہمیں ڈال ڈالے، یہ جمعہ نہیں بولے نا مدرسے کا، وہ تو ہر جمعہ ہوتا ہے، یہ جمعہ ڈالے تو بھی چلتا، نہیں ڈالے تو بھی چلتا، ایسا نہ کو کم ہونے دیو، نہ کو زیادہ کرو۔ لیکن میرے دوستو، آج بھی زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ دوسری بات، ہمارے ذمہ داروں کی جانب سے، مسجد کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب اور دیگر ذمہ داران کی جانب سے ان حضرات نے کہا ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کر دوں ان کی طرف سے، اور میری طرف سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اعلان پر مسجد کے بوریل کے سلسلے میں توجہ دی اور بہت بڑا ایک لمبا چندہ عطا فرمایا، جو چندہ مسجد آج تک کے اس میں جو ہے بہت بڑا چندہ ہے، 26,000 کا چندہ۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا اور ذمہ داروں کی جانب سے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو آپ نے یہاں پر کیا ہے اللہ اس کا صحیح اجر جنت میں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔